سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کافی عرصے سے یہ ایک وظیفہ بتانے کا معمول میرا چلا آ رہا ہے، جو ہمارے بڑوں سے اور بزرگوں سے متواتر ہمیں ملتا رہا اور وہ لوگوں کو بتاتے رہے، اور الحمدللہ لوگوں کو اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچتا رہا۔ وہ ہے شادی کا وظیفہ۔ یہ 11ویں روزے کو اور 12ویں شب کو کرنے کا یہ ایک عمل ہے، اور ایک خاص عمل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ میں نے بتایا، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی شادیاں ہو گئیں، لیکن اس وقت کے علاوہ پھر پورے سال آپ کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف 11ویں رمضان اور 12ویں شب کو یہ کرنے کا عمل ہے۔ یہ وقت آپ سے نکل گیا، اللہ نہ کرے ہاتھ سے، آپ نے اس وقت کو گوا دیا، پھر اب اگلا سال جب آئے گا، ملتا ہے نہیں ملتا، پھر یہ عمل کرنا۔ یہ شادی کا وظیفہ تو انشاءاللہ میں بعد میں عرض کر دوں گا، اور مختصر سا میں طریقہ بھی بتلا دوں گا۔ البتہ چند باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں بھی میں اپنے ناظرین کے سامنے پہلے بیان کروں۔ دیکھیے، صرف وظیفہ کافی نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے معاشرتی رویے درست نہ کریں۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم وہ رکاوٹیں بھی ہٹا رہے ہیں جو رکاوٹیں ہم نے خود سے کھڑی کی ہیں؟ ہمارے معاشرے کی چند بڑی رکاوٹیں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں بھی اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، اور میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ بھی خود اس کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ غیر ضروری مطالبات، تنخواہ اتنی ہونی چاہیے پھر میں شادی کروں گا، اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے، اتنے گز کا بنگلہ ہونا چاہیے، گاڑی لازمی ہونی چاہیے، کم از کم اتنی میری انکم ہونی چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح فضول رسومات اور خرچے، لڑکی والوں کی بے جا توقعات، لڑکی والے اور لڑکی وہ بڑے سنہرے سنہرے خواب دیکھتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ سرکاری افسر ہو، لاکھوں کمانے والا ہو، مکمل سیٹل ہو، ذاتی مکان ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب اچھے اور دیندار رشتے آتے ہیں تو چونکہ دماغ میں یہ چیزیں بسی ہوئی ہوتی ہیں، دماغ میں جو آئیڈیاز ہیں اور دماغ میں فیوچر کی جو تصویر آ رہی ہے وہ کہ ایسا 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 ہونا چاہیے آدمی، اور جب وہ آدمی نہیں ملتا، اچھے رشتے آتے ہیں، ان رشتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اسی انتظار میں کہ نہیں جی ہم نے جو خواب دیکھا ہے ہمیں تو اس اپنی توقعات کے مطابق آدمی چاہیے۔ اچھے رشتے آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، لیکن وہاں رشتہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کی اس ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتا جو آپ اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے۔ پھر وقت گزرتے 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 پھر ایک حالت ایسی آ جاتی ہے کہ بچیوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جب عمریں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اب اچھے رشتے، اب اس بات پر ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو بہتر رشتہ آئے گا اب ہم کر لیں گے، اب رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ تنکح المرأة لأربع، 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: لجمالها ولحسبها ولدینها، حسن و جمال کی وجہ سے، ولی مالها، مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، دین سے۔ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب دین کا معاملہ آ جائے تو اس کو پسند کر لو اور اس کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہمارے سامنے بتا دیا کہ جب 4 چیزیں ہیں ان میں سے دینداری کو اختیار کرو۔ دینداری میں اگر دیندار گھرانے میں اگر آپ نے رشتہ کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سکون سے گزرے گی اور آخرت بھی سکون سے گزرے گی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ کھانے پینے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تنگی ہو سکتا ہے، وہ اتنی خوشحالی نہ ہو جتنی خوشحالی ایک عام آدمی کی ہے، لیکن گھر جو ہے وہ جنت کا انشاءاللہ نمونہ بن جائے گا، اولاد انشاءاللہ نیک صالح بنے گی، اولاد جو ہے فرما بردار بنے گی، اولاد ایک اشارے پر انشاءاللہ آپ کی چلے گی اگر آپ نے دینداری کو ترجیح دی۔ اور اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ رشتہ کامیاب ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو بہت سارے ایسے واقعات دیکھے کہ مالدار گھروں میں رشتے ہوئے اور اس کے بعد جو حالات ہوئے میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ان کی آپ بیتی بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل حل کیا ہے کہ نکاح کریں، سادگی کو اختیار کریں، دینداری کو ترجیح دیں، رسومات کم کریں، اپنی انا کو چھوڑیں، اور پھر بات ہے کہ آپ اب وظیفے کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان وظیفوں سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں جو رکاوٹیں ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ رکاوٹیں دور کریں، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب میں اس وظیفے کی طرف آ رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عمل 11ویں روزے اور 12ویں شب کو تراویح کے بعد کرنے کا ہے، تراویح کے بعد کر لیں یا صبح سحری ختم ہونے سے پہلے تہجد کے وقت کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے یہ عمل وہ خود کرے،
اور اگر بچیاں کسی شرعی عذر کی وجہ سے یہ عمل نہ کر سکے تو ان کی والدہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس سے فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز، وہ عمل یہ ہے کہ 12 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے 2 رکعت کر کے، 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کر پڑھیں گے، عام طریقے سے جسے عام نفلیں پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 101 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھیں گے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ 12 رکعتیں آپ کو اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الفیل، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر اگلی 2 رکعت کی نیت، نفلی نیت کریں، اور اس طریقے سے صرف 1 مرتبہ شروع میں 101 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس سب کا ثواب جو ہے نیت کر لیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہنچا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر توجہ کے ساتھ دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین رشتے عطا فرمائیں گے، وہ رشتے انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر والے ہوں گے، اور انشاءاللہ میں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو یہ اجازت کردہ جو یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کی تصویر بھی میں گروپ میں بھیج دوں گا، اور میں نے زبانی بھی اس سے متعلق چند باتیں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله